جس طرح سینکڑوں ایسے ہیں کہ گردن کٹ جائے محبت اہل بیت نہیں چھوڑتے، ویسے ایسے بھی ہیں کہ قرآن میں بھی لکھا دیکھتے ہیں تو اہل بیت سے محبت کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ یہی مثال، سیم یہی مثال عداوت اہل بیت کی بھی ہے۔ کیا آپ کھڑے ہیں ہوٹل کے ٹیرس کے اوپر اور نیچے گاڑی رکی اور لڑکا اس میں سے نکلا، فرق یہ ہے کہ وہ آپ کا بیٹا نہیں تھا، وہ ایک کروڑ پتی یتیم تھا جو آپ کی نگرانی میں تھا۔ آپ اس کا بہت مال کھا چکے تھے اور اس کے مرنے کی صورت میں کہیں سب کچھ کھانے کی اسکیم تھی، قاتل آپ ہی کے لگائے ہوئے تھے، اوپر سے نگرانی کر رہے تھے۔ لڑکا اترا، دو آدمی خنجر لے کے جھپٹے، وہ تھا اتفاق سے میرے مرحوم دوست کا بیٹا، مجھے خبر لگ گئی تھی، میں آیا، ایک کو ادھر گرایا ایک کو ادھر گرایا، لڑکے کو سیف ہوٹل میں پہنچا دیا۔ آپ کو مجھ سے دشمنی ہو جائے گی، کہاں نکل آیا یہ کمبخت جس نے ساری اسکیم چوپٹ کرا دیے، ساری اسکیم پر پانی پھیر دیا، ساری اسکیم بن گئی تھی، قاتل مہیا ہو گئے تھے، سب کچھ ٹھیک ہو رہا تھا، سارا کھیل اس شخص کی وجہ سے بگڑا۔ سارا غصہ آپ کو میرے اوپر ہوگا جس نے اس کو بچایا ہے اور آپ کی اسکیم کو خاک میں ملایا ہے۔ اب وہ لوگ جو اسلام کو مٹانا چاہتے تھے اور دور جاہلیت میں تبدیل کرنا چاہتے تھے، سارا غصہ ان کو اہل بیت پہ ہے، یہ کہاں سے آ گئے جنہوں نے ساری اسکیم کو خاک میں؟ یہ ہے مسئلہ عزیزان گرامی، وہی محبت اہل بیت ہے، وہی عداوت اہل بیت۔ تو عزیزان گرامی، دین چونکہ عقیدوں کا نام ہے اور عقیدے دل میں رہتے ہیں، اور دل کے اوپر کسی کی زبردستی زیادتی نہیں، لہذا قرآن کہہ رہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی، کوئی اکراہ، کوئی جبر، کوئی تشدد نہیں۔ اب اسی بنیاد کے اوپر اور اسی کسوٹی کے اوپر اگر دنیا واقعہ کربلا کو کسے اور واقعہ کربلا کا اندازہ لگائے کہ دین کدھر ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی پریشانی نہیں ہے سمجھنے میں، بات بہت آسانی سے قرآن کی روشنی میں با اطمینان سمجھ میں آ سکتی ہے اگر انسان سمجھنا چاہے، نہ سمجھنے والے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اگر آدمی سمجھنا چاہے تو اس کے بعد تو سب کچھ۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ یزید حسین پر دباؤ ڈال رہا ہے، مدینے کا گورنر بلا کے کہتا ہے بیعت کرو، حسین کہتے نہیں میں بیعت نہیں کروں گا۔ مکے میں حاجیوں کے بھیس میں قاتل بھیجے جاتے ہیں، حسین کہتے ہیں میں حج کو عمرے سے بدل دوں گا، بیعت نہیں کروں گا۔ عراق تک آتے ہیں، کربلا کی زمین پہ آ کے ٹھہر جاتے ہیں، لشکر پر لشکر آ رہے ہیں، فوجیں پر فوجیں آ رہی ہیں، لوگ آ رہے ہیں، یہ سب کہے کے لیے آ رہے ہیں؟ حسین پر دباؤ بڑھانے کے لیے، بیعت کرو، بیعت کرو، بیعت کرو، بیعت کرو۔ ساتویں سے پانی بند ہو رہا ہے، فوجوں کا جب پریشر حد سے سوا ہو گیا تو اب فوجوں کا پریشر کام نہیں کر رہا ہے، اب اور پریشر ڈالا جائے، تو اب ان کو بھوکا پیاسا رکھا جائے، تو ساتویں سے گھاٹ پر پہرے بیٹھ گئے، اب پانی کا کوئی قطرہ خیام حسینی میں نہیں پہنچ رہا ہے، دباؤ کس بات کا ہے؟ بیعت کرو۔ اگر بیعت یزید دین ہوتی تو یہ سب کاہے کو ہوتا؟ دیکھیے آپ نے کربلا کو ہمیشہ سنا ہے، کبھی اس اینگل سے سوچئے کہ اگر بیعت یزید دین ہے تو اس دین کے اندر دباؤ کاہے کا؟ لا اکراہ فی الدین، قرآن کہتا ہے دین میں جبر نہیں ہے۔ اگر بیعت یزید کے اندر دین کا شائبہ بھی ہوتا تو طاقت کے استعمال کی ضرورت کیوں تھی؟
لیکن بیعت یزید کے اندر دین کا شائبہ بھی نہیں تھا، اس لیے پریشر استعمال ہو رہا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کا نواسا کسی ایسے کام پر مجبور کیا جا رہا تھا جو دین نہیں تھا۔ کربلا میں حسین نے خالی یزید ہی کو نہیں توڑا ہے، طلسم بیعت بھی توڑا ہے، خالی یزید ہی نہیں ٹوٹا ہے بلکہ یزید کے ساتھ ساتھ طلسم بیعت بھی ٹوٹا ہے۔ اسلام میں جو بڑا زور ہے لفظ بیعت کا، یہ خالی ناسمجھ لوگوں کو بہکانے کے لیے ہوتا ہے، ورنہ بیعت رسول اور چیز ہے۔ جو رسول کے ہاتھ میں بیعت ہوئی حکم خدا سے، وہ اور بیعت ہے، اور جو بعد میں بیعتیں ہوئیں علی کے خلاف یا حسین کے خلاف یا ہمارے اماموں کے خلاف، وہ اور بیعت ہے۔ اس کے اندر ایسٹ اور ویسٹ کا فرق ہے۔ دیکھیے آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں جو بات عرض کرتا ہوں وہ کسی کی مخالفت یا ضد میں نہیں کہتا ہوں، میں اپنی بات کے ساتھ ایک ریزننگ دیتا ہوں۔ اس ریزننگ کو اگر کوئی ایکسپٹ کرے تو ٹھیک ہے، اور اگر ریجیکٹ بھی کرے تو اس کو حق ہے، مگر ریزننگ کے ساتھ۔ ریجیکٹ کرنے کا ہر آدمی کو حق ہے، مگر وہ بات جو ریزننگ کے ساتھ کہی جائے اس کو ریزننگ کے ساتھ ریجیکٹ کیجئے۔ رسول اللہ کے ہاتھ میں جو بیعت ہوئی یا جن لوگوں نے رسول کے ہاتھ میں بیعت کی، اس بیعت کا کانسیپٹ اور تھا، اور جو بعد رسول بیعتیں ہوئیں حکمرانوں کے ہاتھوں پر، ان کا کانسیپٹ اور تھا۔ اس کے اندر ایسٹ اور ویسٹ کا فرق تھا، اس کے اندر ایک دوسرے سے بہت دوری تھی۔ اب میں 2 جملوں میں آپ کو خالی مثال دے دوں تو آپ کی سمجھ میں بات آ جائے گی۔ مان لیجئے، فرض کر لیجئے تھوڑی دیر کے لیے کہ اللہ کا حکم ہو جائے اور سرکار دو عالم یہاں تشریف لے آئیں، اور وہ آن کی امام بارگاہ میں یہاں تشریف فرما ہو جائے، اور صبح سے لے کے شام تک میں 10,000 آدمی آن کے ان کے ہاتھ پر بیعت کرے اور کلمہ پڑھے۔ آسٹریلیا کا 10,000 نان مسلم صبح سے یہاں کیوں لگا رہے اور لوگ آتے رہیں، دست مبارک کو بیعت کرتے رہیں، مسلمان ہوتے رہیں، کلمہ پڑھتے رہیں، اور اس 10,000 کی بیعت میں ظاہر ہے کہ شام ہو جائے گی۔ صبح سے شام تک بیعت کا سلسلہ جاری رہے ہو۔ معلوم ہے جب گنتی ہوئی تو معلوم ہے 10,000 آدمی آئے تھے جنہوں نے آج حضور کی بیعت کی۔ سویرے جب حضور یہاں تشریف لائے تھے تب بھی مرسل اعظم تھے، محبوب رب العالمین تھے، معصوم تھے، نبی برحق تھے، 1,24,000 کے سردار تھے، اور شام کو جب 10,000 آدمیوں نے بیعت کر لی اور اٹھ کے گئے تب بھی مرسل اعظم تھے، تب بھی معصوم تھے، تب بھی 1,24,000 کے سردار تھے۔ یعنی ان 10,000 کی بیعت سے حضور کی شخصیت میں کوئی فرق نہیں آیا، حضور کی شخصیت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ یا آپ کہیں نہیں بھئی ان کی رسالت میں 1 پوائنٹ کا اضافہ ہو گیا ہے، تو 1 پوائنٹ کا بھی اضافہ شان رسالت میں نہیں ہوا۔ جو شان تھی سویرے سیم وہی شان و عظمت شام کو بھی تھی جب تشریف لے گئے۔ تو اس بیعت نے رسول کو چینج نہیں کیا۔ البتہ جو آئے تھے بیعت کرنے، وہ جب آئے تھے تو کافر تھے، جب بیعت کر چکے تو مسلمان ہو گئے ہیں۔ تو رسول اللہ کی بیعت نے کس کو چینج کیا؟ بیعت کرنے والے کو، بیعت لینے والے کو نہیں۔ حضور کی بیعت سے بیعت کرنے والا چینج ہوتا ہے، بیعت لینے والا چینج نہیں ہوتا ہے۔ رسول کے بعد جو بیعت ہوئی تو فرض کیجئے ایک بزرگ آن کے بیٹھے، لوگ آنے لگے، ان کی بیعت کرنے لگے۔ تو جب بزرگ آئے تھے یہاں تو ایک آرڈینری مسلمان تھے، شام کو جب بیعت لے کے گئے
تو خلیفۃ المسلمین تھے، اور جنہوں نے بیعت کی وہ سویرے بھی ایک آرڈینری مسلمان تھے، شام کو بھی ایک آرڈینری مسلمان تھے، ان کی پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ تو عزیزان گرامی، یہ دونوں بیعتیں الگ الگ ہیں، یہ محض بچوں کو دھمکانے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد۔